سویڈن میں قائم ویڈیم انسٹیٹیوٹ کی تازہ ترین رپورٹ میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا اصل چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے۔ ویڈیم کی 2023 کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت کا شمار گزشتہ 10 برسوں میں بدترین آمریت پسند ممالک میں رہا ہے۔ ویڈیم انسٹیٹیوٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مودی حکومت بھارت میں مذہبی آزادی کا گلا گھونٹنے کے علاوہ اظہار رائے اور میڈیا پر پابندی، جبکہ سول سوسائٹی کی آواز کو دبا کر انتخابی آمریت مسلط کر چکی ہے۔ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جہاں اس وقت سیاسی منافرت میں اضافہ سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ ویڈیم انسٹیٹیوٹ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بھارت کو انتخابی جمہوریت کے لیے عالمی سطح پر 108ویں نمبر پر رکھا ہے۔ اہل کشمیر بھی گزشتہ 7 دہائیوں سے نام نہاد بھارتی جمہوریت کے بدصورت چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، گمنام قبریں، خواتین کی اجتماعی آبروریزی، بچوں اور بزرگوں پر تشدد، جائیداد و املاک کی تباہی اور ضبطی نام نہاد بھارتی جمہوریت کی بدصورت خصوصیات میں سے چند ایک ہیں۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ امشی پور اشپیہ جعلی مقابلہ کیس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جانا چاہیے، جہاں بھارتی فوجیوں نے 18 جولائی 2020 میں راجوری کے رہائشی 3 مزدوروں کو فرضی تصادم میں شہید کیا تھا۔ کشمیری نمائندے امجد یوسف نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث بھارتی فوجی مودی حکومت کے تحفظ میں دندناتے پھر رہے ہیں، جس کا انسانی حقوق کونسل کو فوری نوٹس لینا چاہیے۔ جبکہ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے جاری 52ویں اجلاس کے موقع پر کشمیری نمائندے حسن البنا نے شرکاء کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں بستی کے قریب قائم بھارتی فوجی فائرنگ رینج میں ایک مارٹر گولہ آبادی میں گر کر دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں 3 دیہاتی ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سکھ کمیونٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کے دوران بھارتی جیلوں سے سکھ قیدیوں کی رہائی اور سکھوں کے خلاف مودی حکومت کے مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔